السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے فیض احمد فیض، اختر الایمان اور مخدوم محی الدین کی نظم نگاری کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ فیض احمد فیض کا جو اصل نام تھا یہ فیض احمد تھا اور تخلص ان کا فیض تھا۔ اگلا سوال ہے، فیض کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا فیض 13 فروری 1911 عیسوی کو قصبہ قادر ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ جو کہ موجودہ پاکستان میں ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوا۔ ان کا انتقال لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، فیض کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا، اور جن کا شمار سیالکوٹ کے مشہور بیرسٹروں میں ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے، فیض نے BA کب اور کس کالج سے کیا؟ جواب ہو جائے گا فیض نے سن 1931 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا تھا۔ فیض نے 1927 میں مشن ہائی اسکول سے فرسٹ ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے BA آنرز عربی میں کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فیض نے شاعری کب سے شروع کی؟ جواب ہو جائے گا فیض نے کالج کے زمانے سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ کالج کے زمانے میں ہی شعر کہنے لگے تھے، اور کالج میگزین میں راوی جو تھی کالج میگزین، اس میں فیض کی متعدد نظمیں بھی شائع ہوئیں، جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، فیض نے تعلیم کے بعد کن کالجوں میں تدریسی خدمات انجام دیں؟ جواب ہو جائے گا فیض نے MAO کالج امرتسر اور ہبلی کالج آف کامرس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ اگلا سوال ہے، فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت کب سنبھالی؟ جواب ہو جائے گا فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت سن 1938 عیسوی میں سنبھالی تھی۔ اگلا سوال ہے، کون سا مشہور شاعر 1942 میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں بطور کیپٹن بھرتی ہوا اور 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے؟ جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض 1942 میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں بطور کیپٹن بھرتی ہوئے تھے، اور 1944 میں یہ پروموٹ ہو کر کرنل کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1943 میں یہ میجر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور 1944 میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اگلا سوال ہے، فیض نے فوج سے استعفیٰ کب دیا؟ جواب ہو جائے گا فیض نے 1947 میں فوج سے استعفیٰ دے کر پاکستان ٹائمز اور امروز جو وہ تھے میگزینز، ان کی ادارت سنبھال لی تھی۔
اگلا سوال ہے، فیض لاہور سے کس اخبار کے اجرا پر اس کے ایڈیٹر بنے؟ جواب ہو جائے گا فیض پاکستان ٹائمز کے اجرا پر اس کے ایڈیٹر بنے تھے۔ اگلا سوال ہے، فیض لاہور کے کس اردو روزنامے کے چیف ایڈیٹر رہے؟ جواب ہو جائے گا فیض لاہور کے روزنامہ امروز کے چیف ایڈیٹر رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، مارچ 1951 میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں کسے گرفتار کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا مارچ 1951 میں فیض احمد فیض کو لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں گرفتار کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، فیض قید سے کب رہا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا فیض 1 اپریل 1955 میں قید سے رہا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، فیض کو سیفٹی ایکٹ کے تحت دوبارہ کب گرفتار کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا فیض کو سیفٹی ایکٹ کے تحت دسمبر 1958 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا، اور اسی زمانے میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی پہلی کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی، جس میں فیض نے ترقی پسند تحریک کے لیڈر کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، روسی حکومت نے فیض کو کون سا انعام دیا؟ جواب ہو جائے گا روسی حکومت نے فیض کو لینن انعام سے 1926 میں سرفراز کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فیض احمد فیض بیروت یعنی لبنان سے کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض بیروت یعنی لبنان سے رسالہ لوٹس 1972 میں نکالتے تھے۔ اگلا سوال ہے، فیض نے 1964 میں کن ممالک کا سفر کیا؟ جواب ہو جائے گا فیض نے انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری کے دیسوں کا 1964 میں انہوں نے ان ممالک کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، زندہ نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا زندہ نامہ یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، راولپنڈی سازش کا مقدمہ کس پر چلا؟ جواب ہو جائے گا راولپنڈی سازش کا مقدمہ فیض احمد فیض پر چلا تھا۔ اگلا سوال ہے، صلیب میرے دریچے میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا صلیب میرے دریچے میں یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض کسی نظریہ کا شاعر نہیں احساس کا شاعر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نون میم راشد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا نسخہ ہائے وفا یہ فیض احمد فیض کے کلیات کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کا شعری سفر کوہ یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا؟ جواب ہو جائے گا مشہور شاعر فیض احمد فیض کا سفر کوہ یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا۔ اگلا سوال ہے، اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح سے اعتراف شکست ہے، شاید اس میں 2-4 نظمیں قابل قبول ہوں۔ فیض نے یہ بات اپنے کس مجموعہ کلام کے بارے میں لکھی ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض نے یہ بات اپنے مجموعہ کلام نقش فریادی کے بارے میں لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا
فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تھے۔ یہ قول مجروح سلطان پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض کے کس مجموعے میں کئی ایسی غزلیں ہیں جو حدیث دلبری کو صحیفہ کائنات بنا دیتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، فیض کے مجموعے دست صبا میں کئی ایسی غزلیں ہیں جو حدیث دلبری کو صحیفہ کائنات بنا دیتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم موضوع سخن کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا، نظم موضوع سخن یہ فیض احمد فیض کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض کے مجموعہ کلام کی صحیح ترتیب بتائیے۔ جواب ہو جائے گا، فیض کے مجموعہ کلام کی صحیح ترتیب، سب سے پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی، دوسرا دست صبا، تیسرا زندہ نامہ اور چوتھا سروادی سینہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں؟ جواب ہو جائے گا، فیض احمد فیض نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی کا تعارف ان الفاظ میں کس نے کرایا ہے؟ جواب ہو جائے گا، فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی کا تعارف ان الفاظ میں نون میم راشد نے کرایا ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ فیض کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، فیض احمد فیض کے بارے میں یہ خیال جمیل جالبی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ جواب ہو جائے گا، علامہ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے مشہور شاعر فیض احمد فیض ہیں۔ اگلا سوال ہے، فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک قوس قزح جلوہ گر ہے۔ فیض سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، فیض سے متعلق یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا، صبح آزادی یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ صبح آزادی جو نظم ہے یہ UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالی حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کے سنہری پردوں کے اس پار کے حقیقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول نون میم راشد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال اخترالایمان سے متعلق سوال ہے، کس نظم گو شاعر کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، مشہور شاعر اخترالایمان کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اخترالایمان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا، اخترالایمان 1915 عیسوی کو نجیب آباد ضلع بجنور میں
پیدا ہوئے تھے۔ اختر الایمان کا جو اصل نام تھا یہ محمد اختر الایمان تھا، اور تخلص انہوں نے 1941 تک اپنا تخلص انہوں نے انجم رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان کا انتقال 9 مارچ 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے گریجویشن کہاں سے کیا؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان نے اینگلو عربک کالج جو موجودہ ذاکر حسین کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا۔ انہوں نے گریجویشن 1942 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے کس کی خواہش پر ماہنامہ ایشیا کی ادارت کی تھی؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان نے ساگر نظامی کی خواہش پر ماہنامہ ایشیا کی ادارت 1942 میں انہوں نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے اپنی شاعری کی ابتدا کس سے کی؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی۔ اختر الایمان نے کالج میگزین میں ایک بابی ڈرامہ، 7 افسانے، 11 نظمیں اور 3 مختلف ناموں سے یعنی محمد اختر ایمان انجم، محمد اختر الایمان اور صرف اختر الایمان کے نام سے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شائع ہوئی تھیں۔ اگلا سوال ہے، نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں اختر الایمان نے لکھی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو علامتی شاعر کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان کو علامتی شاعر کہا جاتا ہے، یعنی اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان نے اپنی نظم کلیوپترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک لڑکا کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا، ایک لڑکا اختر الایمان کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، تسلسل کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا، تسلسل یہ اختر الایمان کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نظم میں اختر الایمان نے اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے؟ جواب ہو جائے گا، نظم ایک لڑکا میں اختر الایمان نے اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کی نظموں کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے، یعنی اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے، وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے ہی بیان کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا کرب کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا کرب کہا ہے۔ اختر الایمان کا یہ کہنا ہے کہ یہی میری دین ہے لٹریچر میں کہ میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے، اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں انسان کی روح کا کرب۔ اگلا سوال ہے، بنت لمحات کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا،
بنت لمحات اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے؟ اگلا سوال ہے، بنت لمحات سے پہلے اختر الایمان کا کون سا مجموعہ شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا بنت لمحات سے پہلے اختر الایمان کا شعری مجموعہ یادیں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کو یادیں پر کون سا انعام ملا؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو یادیں پر ساہتیہ اکادمی انعام ملا تھا۔ ان کو یادیں کی اشاعت پر ساہتیہ اکادمی انعام جو ملا تھا وہ 1962 میں ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، باز گشت کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا باز گشت یہ اختر الایمان کی نظم ہے۔ باز گشت نظم اختر الایمان کی ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کو ان کی کس تصنیف پر اتر پردیش اردو اکادمی انعام ملا؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو ان کی تصنیف بنت لمحات پر یو پی اردو اکادمی انعام ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کی خودنوشت سوانح عمری کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کی خودنوشت سوانح عمری کا نام اس آباد خرابے میں ہے۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ اختر الایمان کے بارے میں یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کے بارے میں یہ رائے سید احتشام حسین کی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اس آباد خرابے میں یہ صنف کے اعتبار سے اختر الایمان کے خودنوشت سوانح ہے۔ اگلا سوال ہے، یہی میری دین ہے لٹریچر میں کہ میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں انسان کی روح کا کرب۔ کس شاعر نے اپنی شاعری کے بارے میں یہ کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مشہور نظم گو شاعر اختر الایمان نے اپنی شاعری کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر یہ اختر الایمان کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کے پہلے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کے پہلے مجموعے کا نام گرداب ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کو نیا آہنگ پر کون سا انعام ملا؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو نیا آہنگ پر مہاراشٹر اردو اکادمی انعام ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کو میر تقی میر ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو میر تقی میر ایوارڈ 1988 میں ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول اختر الایمان کی ہے۔ یہ قول جو ہے یعنی کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، یہ اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر فراق گورکھپوری نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، یعنی یہ قول جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا ہے جو انہوں نے اختر الایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، اور یہ انہوں نے اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایسا لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کو سر و سامہ پر کون کون سے انعامات ملے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو سر و سامہ پر
مدھیہ پردیش گورنمنٹ کی طرف سے اقبال سمان، غالب انسٹیٹیوٹ دہلی اور دہلی اردو اکادمی انعامات ملے تھے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کے مجموعے گرداب کو پڑھ کر یہ کس نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگفنی نگل گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب کو پڑھ کر فراق گورکھپوری نے یہ کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگفنی نگل گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اختر الایمان کی موت سے متعلق یہ قول رسالہ سوغات کے مدیر محمود ایاز کا ہے۔ اب اگلا سوال مخدوم محی الدین کے حوالے سے سوال ہے، اشتراکیت کا نقیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اشتراکیت کا نقیب مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کا جو اصل نام تھا وہ ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا اور تخلص ان کا مخدوم تھا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم کا پورا نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم 1908 عیسوی میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم کا انتقال 25 اگست 1969 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم 4 برس کے ہی تھے کہ جب ان کے والد فوت ہو گئے تھے اور اس لیے مخدوم کی پرورش جو ہے یہ ان کے چچا بشیر الدین نے کی تھی، اور مخدوم کے جو دادا تھے مخدوم الدین ان کا نام تھا، یہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں مشہور قاری تھے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کب چنے گئے؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم 1940 عیسوی میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اگلا سوال ہے، کس کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل 1943 میں عمل میں آئی؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم محی الدین کی رہنمائی میں حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل جو ہے یہ عمل میں آئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مخدوم آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر کب منتخب ہوئے؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر 1956 میں منتخب ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کو کمیونسٹ کے حامی ہونے کی وجہ سے کب گرفتار کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم کو کمیونسٹ کے حامی ہونے کی وجہ سے 1951 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم نے شاعری کی ابتدا کب کی؟ جواب ہو جائے گا، مخدوم نے جامعہ عثمانیہ میں BA کی طالب علمی کے زمانے میں ہی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کی پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا،
مخدوم کی پہلی نظم کا عنوان پیلا دوشالہ ہے؟ اگلا سوال ہے، شعر ہے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر مشہور شاعر مخدوم محی الدین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم ترقی پسند ادبی تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے۔ مخدوم نے ترقی پسند کل ہند کانفرنس کا اہتمام 1945 میں کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، جو کہ 1933 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے قحط بنگال پر بنگال اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم لکھی؟ جواب ہو جائے گا مخدوم محی الدین نے قحط بنگال پر بنگال نامی نظم اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نامی نظم لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کی پہلی سیاسی نظم کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کی پہلی سیاسی نظم جنگ ہے۔ مخدوم کی جو پہلی سیاسی نظم جنگ ہے اسے سبط حسن نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا کے نام سے 1944 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کوئی کلام نہیں؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ عزیز احمد نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر مشہور شاعر مخدوم محی الدین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کی سیاسی نظم جنگ کو کس نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا سبط حسن نے مخدوم کی سیاسی نظم جنگ کو فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، بساط رقص کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہو جائے گا بساط رقص یہ مخدوم محی الدین کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم کا شعری مجموعہ گلِ تر کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کا شعری مجموعہ گلِ تر یہ 1961 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، مخدوم ان شعراء میں سے ہے جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب یہ تمام نظمیں جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں یہ نظمیں مخدوم محی الدین کی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے
تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات آپ کو وقت پر فراہم ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔